قیام اللیل کا اجر و ثواب۔ سائل کا کہنا ہے کہ قیام اللیل کا اجر و ثواب کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قیام اللیل سنت مؤکدہ ہے اور کتاب و سنت میں اس کی تواتر سے نصوص ملتی ہیں، جن میں قیام اللیل کرنے پر ابھارا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی شان و عظمت اور عظیم اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ قیام اللیل کی تثبیت ایمان میں عظیم شان پائی جاتی ہے اور اعمال کی بزرگی اور شان میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لے یا اس سے بڑھا دے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر عن قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 1 تا 6۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل تقوی کو بہت اچھی خصلتوں اور اعمال جلیلہ کرنے پر مدح اور تعریف کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی بھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ تھلگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 15 تا 17۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف کچھ یوں بیان کیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بلا شبہ وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ رہنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ اور مقام ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 تا 75۔ ان آیات میں قیام اللیل کی فضیلت کی تنبیہ پائی جاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی جو مخفی نہیں، اور پھر یہ عذاب جہنم سے دوری اور جنت میں داخلے اور کامیابی کا سبب بھی ہے، اور اسی بنا پر جنت میں پائی جانے والی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا حصول بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا قرب اور پڑوس بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان انعامات حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات میں متقین کی صفات بیان کی ہیں اور ان میں قیام اللیل کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ ایسی صفات کے مالک لوگ وسیع جنتوں کے مالک بنے اور انہیں اس کی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے حاصل کر رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے اور وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 15 تا 18۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں قیام اللیل پر ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے، جن میں سے چند ایک احادیث آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ اور ایک مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے سالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث بھی ہے، اور گناہوں اور معصیات کو ختم کرنے والا ہے اور گناہوں سے منع کرنے والا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3549، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل صفحہ نمبر 452 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ کا معنی ہے یعنی ان کی عادت اور حالت،
اور اسی طرح حدیث میں مذکور لفظ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ یعنی یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والی اشیاء میں سے ہے۔ اور حدیث میں مذکور لفظ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ یعنی برائیوں کو مٹا ڈالتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں مذکور لفظ وَمَنْهَةٌ لِلْإِثْمِ یعنی گناہ کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خزاعہ قبیلے کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے بتائیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں نمازوں کی ادائیگی کروں اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں اور قیام کروں اور زکوٰۃ ادا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے جو شخص بھی ایسے اعمال کرتا ہوا فوت ہو جائے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ صفحہ نمبر 22-12 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یقیناً جنت میں کچھ ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کے اندر سے ان کا اوپر والا حصہ دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے باہر سے اندر والا حصہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک اعرابی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے بھی اچھی اور بہتر کلام کی اور کھانا کھلایا اور روزوں پر ہمیشگی کی اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس نے نماز ادا کی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1984 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جتنا مرضی زندہ رہ لیں بالآخر آپ کو موت نے آ گھیرنا ہے اور جس سے چاہیں محبت کر لیں یقیناً بالآخر آپ اس سے جدا ہو جائیں گے اور جو چاہے عمل کر لیں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آپ اپنے علم میں رکھیں کہ مومن کا شرف مرتبہ اس کے قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے استغنا اور بے پرواہی میں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صفحہ نمبر 73 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بھی 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس نے 100 آیات پڑھ کر قیام کیا وہ قانتین میں لکھا جائے گا اور جس نے 1000 آیات پڑھ کر قیام کیا اسے مقنطرین میں لکھا جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1398 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مقنطرین وہ لوگ ہیں جنہیں اجر و ثواب کا قنطار دیا جائے گا اور قنطار سونے کی ایک مقدار کو کہتے ہیں اور اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ 4000 دینار ہیں۔ اور قنطار کے معنی کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیل کی کھال کو سونے سے بھرا جائے تو اسے قنطار کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 80,000 دینار ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ مال جس کی مقدار معلوم نہ ہو اس کو قنطار کہا جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایۃ فی غریب الحدیث لابن الاسیر۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ اس میں 1000 آیت کے ساتھ قیام کرنے والے کے اجر و ثواب کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قنطار دنیا اور اس میں پائی جانے والی اشیاء سے بہتر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب صفحہ نمبر 638 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ فائدہ: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک سے قرآن مجید کے آخر تک 1000 آیات ہیں، لہٰذا جس نے بھی سورۃ الملک سے لے کر آخر قرآن مجید تک پڑھ کر قیام کیا اس نے 1000 آیت کے ساتھ ہی قیام کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 5007
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔